السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ زوم کے اس پروگرام میں شریک ہونے والے ہمارے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالی آپ سب کو سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ رب العالمین آپ سبوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ سبوں کو پوری زندگی ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، شر پسندوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی نگہبانی فرمائے، آمین۔ آج کی اس ہفتہ واری کلاس کا درس کا عنوان ہے 10 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مردوں کو اور ہماری ساری مسلمان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو ہر اس عمل سے بچائے جن عملوں کے کرنے والوں پر اللہ تعالی نے لعنت اور پھٹکار بھیجی ہے۔ ایک مسلمان مومن عورت اور بچی کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کے دشمن اور ان کا تعاون اور ہیلپ کرنے والے ہر ممکن طریقے سے مسلمان عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اللہ تعالی کے دین سے غافل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ انہیں اپنی دنیاوی تجارت کو فروغ اور ترقی دینے اور نفسانی خواہشات کی چاہتوں کو پوری کرنے کے لیے ایک آلہ کار بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک مسلمان عورت کو، ایک مسلمان بچی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر اس عمل اور کردار سے محفوظ رکھے، بچائے جو کافروں کا طریقہ ہے، جو دین اسلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے، جس سے اللہ تعالی ناراض ہو کر اس پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب، اللہ تعالی کی رحمت سے دوری۔ اور اگر کوئی عورت ملعونہ ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت سے دھتکاری ہوئی ہے، اللہ تعالی کی مہربانی سے پھٹکاری ہوئی ہے، اللہ تعالی کے رحم و کرم سے بھگا دی گئی ہے، دور کر دی گئی ہے۔
احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بعض ایسے عملوں کا ذکر ملتا ہے جن عملوں کے کرنے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہوگی. چنانچہ آج کے اس درس میں صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی چند حدیثوں کی روشنی میں ہم بتلانا چاہیں گے کہ 10 قسم کی ایسی عورتیں ہیں جن پر اللہ تعالی کی لعنت ہوگی. اور آج کے اس بگڑے سماج کے اندر فیشن کے نام پر غیر شرعی زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے دشمنان اسلام کی چالوں اور ان کی عورتوں کے پیچھے چلتے ہوئے یا فحشکار اداکاروں، ہیروئنوں، ناچنے اور گانے والیوں، بیوٹی پارلر میں کام کرنے والیوں، خود راہ حق سے بھٹکنے والی اور بھٹکانے والی عورتوں کی چند چیزوں کو بہت ساری مسلمان لڑکیاں اور بہت ساری مسلمان عورتیں اختیار کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو رہی ہیں. میری ماں اور بہنوں اور میری عزیز بچیوں، آپ یہ بات جانتی ہیں کہ اسلام سب سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل دین ہے، اور ہم سب کے خالق نے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے نبی کے پر ایمان لانے والی بچیوں اور عورتوں کو زیب و زینت، حسن و جمال اور خوبصورتی اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس پر ابھارا بھی ہے. بلکہ اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ قیامت تک آنے والے پیدا ہونے والے مردوں کے لیے اور قیامت تک پیدا ہونے والی عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، چاہے وہ عورت بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ عورت ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ عورت بہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، دلہن ہو یا دلہن کے اسٹیج سے آگے بڑھ چکی ہو یا دلہن بننے والی ہو، ساری ماؤں کے لیے اللہ تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے زیب و زینت کے اصول اور ضابطے کو، قاعدہ اور قانون کو بتلا دیا ہے. اور میری مسلمان بیٹیوں، میری مسلمان بہنوں اور ماؤں، ہمارے رب نے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین نے، جو اللہ تعالی کا محبوب ترین اور پسندیدہ دین ہے، جس کے علاوہ کوئی دین رب کائنات کے ہاں مقبول نہیں ہے، اس دین نے ہمارے لیے پوری زندگی گزارنے کا ضابطہ، اصول بنا دیا ہے. خوبصورت وہی ہے، حسین و جمیل وہی ہے جس کا دل خوبصورت ہو، جس کے دل میں اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اٹوٹ جذبہ پایا جائے. جو اللہ کا فرمانبردار عورت ہے، جو اللہ کے رسول کا فرمانبردار عورت ہے، جو قرآن اور حدیث کا فرمانبردار عورت ہے، وہی عورت حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے. اور اسلام میں زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے
خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے ہمارا اسلام اس طرح ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ دین اسلام کو پڑھا اس کے حساب سے خوبصورتی اختیار کریں. تو 10 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے. وہ کون سی عورتیں ہیں؟ کس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے؟ ان میں سے ایک وہ عورت جو گودنا گدوائے یا گودنا گودے. آپ یہ بات جانتی ہیں کہ غیر مسلم عورتوں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سوئی وغیرہ کے ذریعہ یا کسی آلہ کے ذریعہ اپنے ہاتھوں پر، اپنی پیشانیوں پر، اپنے رخسار پر، اپنے ہاتھوں پر سوراخ کروا کے اس کے اندر کلر بھر دیتی ہیں. اور یہ چیز شیعوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، غیر مسلم عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، یہود و نصارہ اور ہندو عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے، جس کو ہم اور آپ گودنا کہتے ہیں. اس میں سوراخ وغیرہ کر کے ایسا کلر بھر دیا جاتا ہے، ایسا پینٹ بھر دیا جاتا ہے کہ پوری زندگی وہ باقی رہتا ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے کوئی علاج نہیں ہے الا یہ کہ چمڑی ہی کٹا کر کے پھینک دیا جائے. آپ دیکھ لیں بہت ساری عورتیں یہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودوانے والی اور گودنے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالی کی پیدا کردہ خلقت کے اندر چینجنگ اور تبدیلی کرتی ہے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے پتہ چلا کہ ایک مومنہ مسلمان عورت کے لیے یا مرد کے لیے اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر گودوانا یا گودنا، اس میں پھول وغیرہ بنوانا یا شوہروں کا نام لکھانا یا اپنے لور کا نام لکھانا، یہ حرام اور ناجائز ہے اور جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہے. اور ایسی عورت جو گودنا گودے یا گودوائے، چاہے کسی دوسرے کے جسم پر گودے یا اپنے جسم پر کسی گودنے والی سے گودوائے، وہ ملعونہ ہے. اللہ تعالی نے، اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. چنانچہ اور آج چونکہ مسلمان بچیاں جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، بازاروں میں گھومتی ہیں، فلم ہالوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور ان کے یہاں دینی تعلیم کی کمی ہے یا ان کے گارجین سرپرست شوہر یا ماں باپ یا بڑے بھائی لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، چنانچہ مسلمانوں کی بھی کچھ عورتیں یہ ملعون حرکت کرتی ہیں، جس سے ہمیں خود بچنا ہے اور اپنے مسلم سماج کو بچانا ہے. مسلمان عورت کے ہاتھوں کی زینت زیورات جو جائز ہے اور مہندی ہے، کوئی پینٹ یا کوئی گودنا نہیں ہے. تو گودنا گودوانے والی عورت، گودنا گودنے والی عورت پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. دوسری وہ عورت جس پر اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے، وہ عورت جو اپنے اس بھوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے یا باریک کرتی ہے. اکھاڑ پھینکتی ہے یا باریک کرتی ہے. ایسی عورت پر بھی، ایسی لڑکی پر بھی اللہ تعالی کی پھٹکار، غضب، لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری ہے. آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھوں کے بال اللہ تعالی نے حفاظت کے لیے اتارا ہے،
زیب حفاظت کے لیے اگایا ہے، زیب و زینت کے لیے بنایا ہے۔ اب اس کے اندر قطر بیعت کرنا، اسلامی تعلیم کے خلاف عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے خلاف چلنا، یہ اللہ تعالی سے ٹکرانا ہے، اپنے دین کی بے حرمتی کرنا ہے، اور اسلام کے دشمن کی ماں اور بیٹیوں کی تقلید اور ان کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ بھاؤں کو بالکل ختم کر دینا، یا نیچے سے اوپر سے اسے باریک کرنا۔ ہاں، اگر بھاؤں اتنی بڑی ہو گئی، بھاؤں کے بال اتنے بڑے ہو گئے کہ آنکھوں میں آ رہے ہیں، آنکھوں میں چبھ رہے ہیں، تب آنکھ کی حفاظت کے لیے تھوڑا سا اتنا کاٹ لیں گے جس سے آنکھ میں ضرر اور نقصان نہ پہنچے۔ آپ دیکھ لیجئے، اکثر نمازیوں کی عورتیں، اکثر مولویوں کے گھروں میں، اکثر دیندار پردہ نشین گھروں کی لڑکیاں، عورتیں، بہویں، یہ ایسا عمل جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے وہ کرتی کہ نہیں کرتی ہیں؟ دلہن بغیر بھاؤں کو باریک کیے ہوئے اکثر سماج کے اندر وہ دلہن مانی ہی نہیں جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جرم پایا جاتا ہے کہ نہیں مسلمان عورتوں کے اندر، مسلمان ماں اور بہنوں کے اندر، جبکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھاؤں کو باریک کرنے والی یا بالکل اکھاڑ کر پھینک دینے والی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، اور آپ کو میں نے شروع ہی میں بتلایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے پھٹکار، دھتکار اور دوری۔ میری ماں اور بہنوں، جب آپ کے رب نے، آپ کے رب کے پیارے رسول ہاشمی نے، آپ کے دین اسلام نے، جس کو ملیا میٹ کرنے کے لیے دشمن طاقتیں ساری کی ساری لگی ہوئی ہیں، جب اس نے آپ کو روک دیا، جس رب نے آپ کو خوبصورت چہرہ عطا کیا ہے، خوبصورت آنکھیں عطا کی ہیں، بھاؤں کے بال اگائے ہیں، اس رب نے آپ کو روک دیا ہے، پھر بھی اسے باریک کرنا؟ کیا تلوار بنانا ہے؟ آنکھ کے ذریعے کسی کو قتل کرنا ہے؟ کیا یہ قدم اٹھانا ہے کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے؟ آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھاؤں کو اکھیڑنے والی، بھاؤں کو باریک کرنے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے۔ چنانچہ اگر ہماری ماں اور بہنوں جو اپنے آپ کو مومنہ مسلمان کہتی ہیں، ان کے اندر یہ عیب پایا جاتا تو کل ہی سے توبہ کر لیں اور اللہ کی رحمت سے دور نہ ہوں، اور جہاں بھی جائیں جس مسلمان عورت کے اندر دیکھیں اسے حکمت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ وعظ و نصیحت کریں۔ تیسری وہ عورت جو اللہ کے پیدا کردہ دانتوں کے اندر رگڑوا کر کے، بلٹ وغیرہ سے رگڑ کر کے بیچ میں جگہ چھوڑتی ہے۔ آج دیکھیے یہ دانت ہے نیچے کے، یہ اوپر کے دانت ہیں، اللہ نے اگا دیا، ٹھیک ہے، اس دانت کے اندر کوئی جسمانی بیماری ہے تو اس کا علاج کیا جائے گا، اس کا علاج اور معالجہ کیا جائے گا، لیکن حسینہ اور جمیلہ پری بننے کے لیے دو دانتوں کے درمیان رگڑوا کر کے باریک کرانا تاکہ دونوں دانتوں کے درمیان جگہ چھوٹی رہے، دیکھنے میں خوبصورت لگے، یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے۔ ہاں، اگر وہاں دانت کے اندر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، دانت باہر نکلا ہوا ہے، بدصورتی ہے، تو اس کو دانت کو بندھا کر کنٹرول کر لیں گے، لیکن دو دانتوں کے اندر سڑن آ گیا، بدبو آ گیا، بغیر دو دانتوں کے درمیان شگاف کیے ہوئے وہ بدبو، وہ سڑن
وہ بیماری نہیں جائے گی تو وہاں کریں گے، لیکن کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، کوئی وہاں جسمانی ضرورت اور شرعی اجازت نہیں ہے، اس کے باوجود دانتوں کو باریک کرانا، بیوٹی پارلر میں جا کے، یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ چوتھا وہ عمل جس کے کرنے والے مردوں یا عورتوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہو، وہ کون سا عمل ہے؟ وگ لگانا یا وگ لگانا، یعنی مصنوعی بالوں کو کسی انسان کے یا کسی جانور کے یا بناوٹی انداز کے بنے ہوئے بالوں کو جوڑنا یا جوڑوانا، چاہے سر گنجا ہو جائے، چاہے سر ٹکلا ہو جائے، چاہے سر کے بال جھڑ جائیں یا گر جائیں، بناوٹی بالوں کو، مصنوعی بالوں کو لگانے والی اور لگوانے والی پر اللہ تعالی کی لعنت ہو، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی لیے بالدار چوٹیوں کا لگانا حرام اور ناجائز ہے۔ وگ کا لگانا یہ بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہر وہ عمل جس پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت کی دھمکی دی ہے، وہ بڑا گناہ ہے، وہ بڑا گناہ ہے۔ اور آج یہ چیز مسلمان بچیوں کے اندر، مسلمان مردوں کے اندر پایا جائے۔ ایک تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا، خلاص۔ کیوں منع کیا؟ اس کے فلسفے میں ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ دوسری بات، اس میں دھوکہ دھڑی ہے، اور آج کی ٹیکنالوجی اتنا عام ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اصلی بال ہے یا مصنوعی بناوٹی بال ہے۔ ہاں، اگر دوا علاج، جائز دوا علاج کے ذریعے بالوں کو لمبا کرنے کا کوئی علاج کیا جائے، بالوں کے اگانے کا کوئی، نکلنے کا کوئی علاج کیا جائے، جو علاج حلال اور جائز ہو تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن لاکھ علاج کیا، لاکھ تدبیریں کی، بال جھڑ رہے ہیں عورت کے یا مرد کے، یا سر گنجا ہو گئے، تو اگر شادی بھی کرنی ہے تب بھی اجازت نہیں، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کی لعنت ہو مصنوعی بناوٹی بالوں اور وگ کے جوڑنے والی عورتوں پر، اور جو جوڑے وہ اس پر بھی۔ پانچویں وہ عورت جس پر اللہ تعالی کی لعنت ہو، وہ کون سی ہے؟ وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو کر رات گزارے، ایسی عورت پر بھی اللہ تعالی کی لعنت ہے۔ مثال کے طور پر، اپنے کسی ضرورت کے لیے شوہر اپنی بیوی کو بلایا اور اس نے آنے سے انکار کر دیا، جس پر شوہر ناراض ہو گیا اپنے حقوق کے سلسلے میں، تو پوری رات ناراضگی میں شوہر نے گزارا، ایسی عورت پر بھی اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ چھٹی وہ عورت جس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ عورت ہے جو مردوں کی چالوں کو اختیار کرتی ہے۔ مردوں کے لیے حرام ہے کہ وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، عورتوں پر بھی حرام ہے کہ وہ مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ چنانچہ اگر کوئی عورت چلنے میں، لباس میں، بول بندھان میں، چال ڈھال میں مردوں کی شکل و صورت اور مشابہت اختیار کرتی ہے، تو ایسی عورت پر بھی اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا ہے، اس کے اندر کچھ ناز و انداز رکھا ہے، اس کو ایک خاص مقصد کے لیے خاص کام دے کر کے پیدا کیا ہے، اور اس کی الگ الگ ذمہ داری ہے۔ جس ذمہ داری کی نبھانے میں اگر عورت نے کوتاہی کی، لاپرواہی کی، تو عورت کے
پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ختم ہو جائے گا. اب ایک عورت ہے، اس کا عورت ہونے میں، عورت کی چال اختیار کرنے میں، عورت جیسا بول بندان اختیار کرنے میں، جس سامان میں اس سامان میں جو عورتوں کا لباس وہی پہننے میں اس کی خوبصورتی. اب عورت مردوں کی چال اختیار کرنے لگے. مثال کے طور پر ہمارے یو پی میں عورتوں کا لباس پینٹ نہیں ہے، ٹی شرٹ نہیں ہے. ہمارے یو پی میں جس علاقے کے ہم ہیں، ہماری یہاں مسلمان عورتوں کا لباس ٹی شرٹ نہیں ہے اور پینٹ نہیں ہے. اب اگر یہ ہمارے علاقے کی عورتیں جہاں مسلمان عورتوں کا لباس نہیں ہے وہ پہننے لگے تو یہ گویا مردوں کی مشابہت وغیرہ وغیرہ. تو مردوں کی چال میں، لباس میں، بول بندان میں، حرکت میں اگر کوئی عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے تو ایسی عورت پر بھی اللہ تعالی کی لعنت ہو. ساتویں وہ عورت جس پر اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے وہ بکثرت زیادہ سے زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والی ہے. قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی پر. کبھی کبھار اگر قبرستان گئی تو تھوڑی سی گنجائش ہے، لیکن بار بار قبرستان جانا اپنے مردوں کی زیارت کرنے کے لیے یہ حرام اور ناجائز ہے، اور ایسا کرنے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہو. اب کیا کہا جائے، کتنا کہا جائے. جتنے درگاہ پائے جاتے ہیں، چاہے وہ انڈیا کے اندر ہو یا بنگلہ دیش کے اندر ہو یا پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی کونے میں، جو شرک کے اڈے ہیں، جتنے آستانے، جتنے درگاہ، جتنے دربار، جتنے مزارات پائے جاتے ہیں، وہ دنیا کے کسی کونے کے بھی ہوں. مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. جہاں صرف شرک اور شرکیہ اعمال ہی نہیں کرتی ہیں، بدعت اور بدعتی اعمال ہی نہیں کرتی ہیں، بلکہ اپنے گالوں کو کھول کر، بالوں کو کھول کر مردوں اور عورتوں کے ساتھ اختلاط پایا جاتا ہے، اور جن کو وہ مجاور کہتی ہیں یا ولی سمجھتے ہیں ان کے ساتھ تنہائی میں بھی ہوتی ہیں. میری ماں اور بہنوں، مزارات پہ جانا، درگاہوں پہ جانا، آستانوں پہ جانا، پختہ بنی ہوئی قبروں پر، عرسوں کے اندر جانا، میلے ٹھیلوں میں جانا، یہ عورتوں کے لیے خاص طور پر منع ہے، کیونکہ وہاں عقیدے کا بھی فساد ہے، عمل کا بھی فساد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے. 8ویں وہ عورت جو اپنے کسی قریبی رشتہ دار یا دور کے رشتہ دار کے مرنے پر نوحہ کرتی ہے. نوحہ کہا جاتا ہے مرنے پر چیخنا اور چلانا، سینہ کوٹنا، بال نوچنا، گال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، گلے اور شکوے کرنا، اور میت کی خوبیوں اور اچھائیوں کو بیان کر کے زور زور سے رونا چلانا، اس کو نوحہ کہا جاتا ہے، جو زمانے جاہلیت کی عورتوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے. چنانچہ نوحہ کرنے والی، غیر شرعی ماتم کرنے والی عورت پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. 9ویں وہ عورت جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے حلالہ کرانے والی پر، چاہے وہ اپنے لیے کرائے یا کسی. حلالہ آج ہمارے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور بہت سارے ایسے جاہل ملکوں کے اندر، معاف کیجیے گا میں نے جاہل کہا ہے، حلالہ شوہر جذبات میں آیا اور غصے میں آیا، طلاق کے مسائل کو نہیں جانتا، اور اس نے ایک بار دو بار کہا جا تجھے طلاق طلاق طلاق، اور اس کے بعد اس کو حلال کرنے کے لیے وہ فکس کر کے دوسروں سے شادی کرتی ہے، پھر وہ طلاق دیتا ہے، اور یہ زناکاری کی ایک شکل ہے. حلالہ کو، غیر شرعی حلالہ کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول نے زناکار کہا ہے،
اور حلالہ کرنے والے مرد کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کیا. تو جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس عورت پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. آج کے اس درس کے آخری وہ عورت جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، اور اس طرح کی عورتیں اور لڑکیاں آج ہمارے گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں، حالانکہ وہ تعلیم یافتہ ہیں، نماز روزے کی پابند ہیں، عقیدہ بھی ان کا صحیح ہے، اخلاق بھی ان کا صحیح ہے، ان کے کردار میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن فیشن کے نام پر، ماڈرن ہونے کے نام پر دوسروں سے متاثر ہو کر کے بیشتر مسلمانوں کی لڑکیاں یہ کام کرتی ہیں. وہ عورت جو 10ویں نمبر کی عورت آج کے درس کی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، نساؤن کاسیات عاریات، وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی لگ رہی ہیں. وہ کیسے؟ یا تو لباس ان کا اتنا چھوٹا ہے کہ ان کے بدن کے جس حصے کو ڈھکنا غیر محرموں کے سامنے یا محرموں کے سامنے فرض اور واجب ہے، ڈھکا نہیں جاتا، اتنا شارٹ کٹ، اتنا چھوٹا ہے. مثال کے طور پر محرم کے سامنے بھی، شوہر کے علاوہ باپ کے سامنے، نوجوان بھائی کے سامنے عورت کا یہ بازو ڈھکا ہونا چاہیے. اب عورت نے سینڈو بنڈی، وہ جو ایک طرح کا ٹی شرٹ آیا ہے، وہ پہنے ہوئے ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ماننے کہاں تک دکھتا ہے، یا غیر محرموں کے سامنے. تو ایسی عورت کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی بدن کو جتنا ڈھکنے کے لیے کپڑا چاہیے اس سے چھوٹا کپڑا، ایسی عورت بھی ملعونہ ہے. دوسری، چست پہننے والی عورت. آج بہت ساری عورتوں کا لباس ایسا پایا جاتا ہے کہ اتنا چست پہنتی ہے یا اتنا چست رکھتی ہے کہ ان کے سینے کا اٹھاؤ اور چڑھاؤ اور کندھے کا، پیچھے کے چٹھے کا، یعنی جسم کے ابھار یا جسم کے ڈاؤن نشیب و فراز بالکل ظاہر رہتا ہے، جیسے بدن میں ڈال کر سلایا گیا ہو. اتنا چست کہ اگر پین گر جائے، موبائل گر جائے تو جھک کے اٹھائے تو پیچھے پڑ جائے، معاف کریں گے. ایک دم بدن، بازو ٹائٹ، کندھا ٹائٹ اور کمر ٹائٹ، سینہ ٹائٹ. ایسی عورتیں لباس پہننے کے باوجود بے پردہ ہیں کہ نہیں ہے؟ لباس زینت ہے، لباس جسم کی حفاظت کے لیے ہے، لباس ستر پوشی کے لیے ہے. اسی طریقے سے وہ لباس بھی پہننا حرام اور ناجائز ہے جو بالکل ہلکا، بالکل پتلا اور باریک ہو، کہ اوپر سے پہنے ہوئے ہے شلوار اور جمپر، دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہے، لیکن بال کا کلر دکھ رہا ہے، بدن کا کلر دکھ رہا ہے. بعض عورتیں تو گرمی کے بہانے کی بڑی گرمی لگتی ہے. ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجہ مطہرات کو اور صحابیات کو گرمیاں نہیں لگتی تھی. آج عورتیں گرمی کے بہانے سے شلوار کا کپڑا، جمپر کا کپڑا اتنا باریک لگتا ہے کہ اگر ایک بوند پانی گر جائے تو سب دکھنے لگے، دھوپ اور سائے میں فرق ہو جائے تو سب لگے. باریک نیٹ کا کپڑا، خالی نیٹ کا یا باریک شلوار اور جمپر اور دوپٹہ استعمال کرنا، یہ کپڑا پہننا ہے. ایک عورت کا پردہ شوہر کے سامنے نہیں ہے، باقی ایسے کپڑے پہننا جس سے بدن کے اندر کا رنگ، کلر، اٹھاؤ چڑھاؤ، بال رواں دکھے، ایسا کپڑا بھی پہننے کے باوجود ننگا. وہ کپڑا بھی پہننے کے باوجود ننگا ہے، چاہے وہ شلوار اور جمپر ہو اور چاہے نقاب و برقع ہو، جو نقش و نگار جس کا زیب و زینت، تطریز اور نقش و نگار آگے سے پیچھے سے دکھے کہ آ بیل مجھے مار. آج دیکھیے نقاب کتنے کوالٹی کا چل رہا، یہ نقاب ہے میری ماں اور بہنوں. برقع کتنے کلر کا چل رہا، اور یہ تنتر اور یہ جنتر اور یہ منتر اور یہ جادو. یہ برقع ہے. برقع اور نقاب کس لیے میری ماں اور بہنوں؟ ہمیں پڑھنا چاہیے،
ہمیں جاننا چاہیے کہ ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا نے یا دیگر صحابیات نے کس طرح برقع پہنا ہے، اور برقع کا مقصد کیا ہے۔ برقع کا مقصد زردہ نہیں ہے، بلکہ برقع کا مقصد عورتوں کے جسم کی حفاظت، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت۔ گویا عورت غیر محرموں کے سامنے یا محرموں کے سامنے بھی ہو تو ایسا ڈھیلا ڈھالا موٹا اور کشادہ لباس پہنے کہ کوئی کمزور ایمان والے کے دل میں گدگدی نہ لگ سکے۔ تو ایسی عورت بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، وہ میرے بعد پیدا ہوں گے۔ ایک تو وہ کہ جو بیت اور ڈنڈا لے کر کے ہر ایک کو ظالمانہ طور پر مارتے رہتے، جیسے ہماری انڈیا کے پولیس ہے۔ ایک وہ عورت، اللہ کے رسول نے بتایا کہ ہماری امت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیات عاریات، جو پہننے کے باوجود بھی ننگی دکھائیں گی، مائلات ممیلات، وہ خود راہ حق سے بھٹکی ہوئی ہوں گی اور دوسروں کو سیدھے راستے سے بھٹکائیں گی، خود وہ دونوں دوسروں کی طرف لپکنے والی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوں گی، اور اپنی طرف لوگوں کو اپنے لباس سے، اپنے انداز سے، اپنے چال سے، اپنے بول بنداز سے، اپنے آنکھوں اور منہ اور وغیرہ کے اشاروں سے کھینچنے والی ہوں گی۔ وہ رب کی نعمتوں کی ناشکری ہوں گی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والی نہیں ہوں گی، اور ان کے سر بختی گھوڑے کے مانند، یعنی بال کو، جورے کو اٹھا کر کے، بٹور کر کے، سمیٹ کر کے ایسے رکھ لیں گی کہ جیسے کہ اونٹ کا کوہان بڑا ہو اور وہ ادھر ادھر مائل ہوتا رہا، ایسے ان کے سروں کے بال ایسے جھولا جھولے گا، رکھ لیں گی اور جھولا جھول۔ ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ انہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی، جبکہ جنت کی خوشبو مہک دور دور تک پھیلی ہوگی۔ تو میری ماں اور بہنوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متعدد حدیثوں کی روشنی میں میں نے بتلایا کہ یہ 10 قسم کی عورتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس پر اللہ کی لعنت ہوگی اس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہوگی، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی، اس پر ساری چیزوں کی لعنت ہوگی۔ لہذا اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، ہماری بچیوں کے اندر ہیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ان عملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اگر مسلم کمیونٹی کے اندر، مسلم سماج اور سوسائٹی کے عورتوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو عورتیں ہی ان چیزوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ دعوت و تعلیم کرنا چاہیے، پیار و محبت سے عورتوں کو سمجھانا چاہیے کہ تم اسلام کے دشمن اور دشمنوں کی عورتوں کی چالوں کو نہ اختیار کرو، صحابیات کی چالوں کو اختیار کرو، اللہ کے حکموں کو مانو، رسول کے حکموں کو مانو۔ اسی میں خوبصورتی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں حفاظت ہے۔ جب کوئی مرد یا عورت اللہ کی نافرمانی پر تلے گا اور دھڑلے کے ساتھ کھلم کھلا اللہ کی معصیت و نافرمانی کرے گا تو زمین سے بھی عذاب ابل سکتا ہے، آسمان سے بھی عذاب آ رہا۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ کتنے عذاب سے ہم اور آپ دوچار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہماری بچیوں کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے ذریعے، ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کے ذریعے دوسروں کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔